ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رواه الشيخان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار جیسے تو نے دنیا میں ہمیں امت محمد ہونے کا شرف بخشا ہے، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق دے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم. من احصاہا، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، احصا کا لفظ استعمال کیا ہے، دخل الجنہ، تو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احصا کا 3 معنی ہوتا ہے. پہلا معنی ہے حفظ کرنا، حفظھا، یاد کرنا. اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو یاد رکھنا. دوسرا معنی بتایا عرفہ معنیہا، ان کے معنی کو سمجھنا اور جاننا. اور احصا کے اندر تیسرا معنی داخل ہے تخلق بمعنیہ، ان معنی کے مطابق اپنی اخلاق و عادات اور زندگی کو سنوارنا. یہ تینوں چیزیں احصا کے اندر داخل ہیں. سب سے پہلے لفظوں کو یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد یاد کرنے کے بعد ان کے معنی جاننا ہے، اور ان 99 ناموں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور سنوارنا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک زیادتی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے وَيَدْعُو بِهَا، اور ان ناموں کا سہارا لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی احصا کے اندر داخل ہے. گویا کہ 4 چیزیں احصا کے اندر داخل ہیں. پہلے ان ناموں کو یاد کریں، پھر ان کے معنی سمجھیں، پھر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے اخلاق و عادات و اطوار میں ان ناموں کے معنی کو داخل کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں تو جنت میں داخل ہوں گے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو یاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے جنت میں جانے کے لیے. اور اگر ان ناموں کے مطابق زندگی گزارنے والا آدمی پیدا ہو جائے
99 ناموں کو یاد رکھے اور ان کے مطابق زندگی گزارے تو یہ اسماء و صفات اس کی زندگی پر انتہائی زبردست اثر کرتے ہیں، اس کی زندگی پر انتہائی زبردست اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ 99 ناموں کے انقلاب اس کی زندگی کو مکمل طریقے سے ایک کامل مومن کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ میں اپنے موضوع پر آؤں اس سے پہلے ایک واقعہ اسی دلی سے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور اگر ان کے معنی کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو اتار لیا، اس پر یقین کر لیا، تو ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا۔ اس وقت ہم اور آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان کے مدارس کے سلسلے میں انتہائی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں، اور ان کے ذمہ داران کے تعلق سے بھی انتہائی باتیں آ رہی ہیں، لیکن میں اسماء و صفات یا اللہ رب العالمین کے ناموں پر اثر ڈالنے کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی میں کیسے اثر آتا ہے۔ دلی میں ایک ادارہ ہوا کرتا تھا، جامعہ رحمانیہ دلی، جسے دارالحدیث بھی کہا جاتا تھا۔ ہماری بدقسمتی سے وہ ادارہ صرف 25 سال چل سکا، اور 25 سال کے بعد وہ 1947 کے ہنگامے میں بند ہو گیا۔ لیکن اس ادارے کا پڑھا ہوا شخص جہاں بھی گیا، علم کا سمندر، للہیت کا سمندر، تقوی کا سمندر اور خشیت الہی کا نمونہ تھا۔ علامہ نذیر احمد املوی سے لے کر کے علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ عجیب شخصیتیں عظیم ہیں، اس کے ذمہ دار اور ناظم ہوا کرتے تھے شیخ عطاء الرحمن، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھی بھی دیا کرتے تھے کھانے کے ساتھ۔ ایک دن آئے تو ان کا سیکریٹری آیا اور اس نے کہا، حساب دیا تو اس میں سے گھی آدھا کر دیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا گھی کیوں آدھا کر دیا؟ کہا دلی میں نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، جنگ کا سلسلہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ خرچہ نہ بڑھ جائے، اس لیے اسے آدھا کر دیا۔ بہت غصہ ہوئے اور کہا کل سے ڈبل کر دو۔ اس نے پوچھا ڈبل کر دیں؟ کہا ہاں ڈبل کر دو۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ میں نے دنیا میں تمہیں مال دیا تھا اور نرخ بڑھ جانے کی وجہ سے تم نے اس میں کمی کر دی تھی، میں کیوں نہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نیکیاں تول تول کر کے دوں؟ میرے رسول کے مہمان تھے اور تم نے نرخ کم ہو جانے کی وجہ سے، بڑھ جانے کی وجہ سے انہیں تول تول کر کے دینا شروع کیا تھا، کیوں نہ میں تمہیں آج قیامت کے دن تول تول کر کے دینا شروع کر دوں؟ جتنی نیکی اتنا ثواب۔ اگر تمہاری نیکیاں اس لائق ہے تو جنت میں جاؤ، نہیں اپنی سزا بھگتو۔ کہا میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اس انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں دنیا میں ہی نپٹ لوں۔ اللہ رب العالمین کی صفت عدل، اللہ رب العالمین کے صفت سخاوت، سخی ہونا کے اثرات تھے اس بندے کی زندگی پر، جس نے اس کے اندر یہ مضبوط ترین انقلاب پیدا کیا۔ میں یہ واقعہ اور یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے جس موضوع پر خطبہ دینا ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ قرآن کریم آپ اٹھائیے اور جو صفحہ بھی پڑھتے جائیے، ایک بار دو بار آپ کو غفار، غفور، رحیم، رحمان کا لفظ ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مضبوط ترین صفت ہے۔ اللہ رب العالمین غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، سختی کے ساتھ عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا غفور، غفار، رحیم، رحمان یہ اسما ہمیں یاد کرنے ہیں۔ من احصا، جس نے یاد رکھا، اسے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے ہیں، معنی سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تین عمل کر لے داخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عفو درگزر کی اہمیت کے لیے یہ روایت کافی ہے۔
بقیہ اور چیزیں آپ کے سامنے نہ بھی پیش کی جائیں تو یہ روایت کافی ہے عفو درگزر کو بیان کرنے کے لیے. اگر ہم نے عفو درگزر کی صفتیں اللہ رب العالمین کی جو ہے انہیں یاد کیا، ان کے معنی کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ہمیں اور آپ کو سب کو دی ہے. عفو درگزر ہے کیا؟ کہتے ہیں عفو درگزر ہے غلطی ہو جانے کے بعد معاف کر دینا. کسی سے غلطی سرزد ہو جائے اور ہم اس کا مواخذہ رکھنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں اور اس کے بعد معاف کر دیں، یہ عفو اور درگزر ہے. یہ نبی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی عظیم ترین صفت ہے. اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو ایسے ہی معاف کرتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کیسی گالی؟ کہا اللہ کے لیے بیٹا ٹھہراتے ہیں، اس کے لیے بیٹی ٹھہراتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹی سے ٹھہرا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے رزق کے راستے کو نہیں بند کرتا ہے. اللہ رب العالمین تمام شرکشیوں اور بدعنوانیوں کے بعد بھی انہیں روزی دیتا رہتا ہے، ان کا حصہ ان کے گھر تک پہنچاتا رہتا ہے. بڑے بڑی بدعنوانیوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین معاف کرنے پر آتا ہے تو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ آدمی کو احساس تک نہیں دلاتا ہے. میں بار بار وہ روایت ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک زانیہ اور بدکار عورت کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے معاف کر دیا. کتنا جرم کیا، کتنی غلطی کی. اپنے رسولوں کے ساتھ انتہائی زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیا. اپنی ذات کے ساتھ بدعنوانی کرنے والے، گالی دینے والے، بیٹا ٹھہرانے والے، بیوی ٹھہرانے والے، اس کی توحید کے ساتھ بدعنوانی کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے. اللہ رب العالمین کی یہ دو صفتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ دو صفتیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئیں تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے کچھ ناموں کو نہ سمجھا، نہ یاد رکھا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے، عفو درگزر کا ایک مضبوط نمونہ بن کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. طائف گئے، انتہائی زیادتی، انتہائی ظلم کیا، نہ صرف نکال دیا بلکہ مار مار کر کے لہو لہان کر دیا. سر سے بہنے والا خون جوتوں میں جم گیا. وہ رسول جس کو سب کہنے والا، برا بھلا کہنے والا، شریعت اسلامیہ کے نزدیک توبہ نہیں ہے، اس کا قتل ہے. شاتم رسول کی سزا قتل ہے. رسول کے ساتھ غلطی کرنے والے کی سزا قتل ہے. رسول کے ساتھ غلط کرنے والے کو قرآن کریم نے زنین کہا ہے. اس کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. اس رسول کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا کیسا نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا. طاقت رکھنے، قوت رکھنے کے باوجود کہا مجھے یقین ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں اسلام قبول کریں گی، اس لیے میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. مکہ کی پوری زندگی دیکھیے، راستے میں کانٹے ڈالے گئے، سر پر اوجھڑی ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کر کے کھینچا گیا. مکہ کے لوگوں کے نے آپ کے حمل سے ہونے والی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر لات ماری جس سے ان کا بیٹا ضائع ہو گیا. مکہ جیسی سرزمین جوار ابراہیم کو چھوڑ کر کے جانے پر مجبور ہوئے. نکلتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ہیں کہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن تیرے باسیوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، یہاں میں نہیں رہ سکتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں. 1 مہینے کی قریب مسافت طے کی، غار ہرا میں، غار ثور میں چھپے رہے. آپ کے صحابہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہائی عمل انجام دیے گئے. کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کے اوپر پتھر رکھے گئے، کسی کے گلے میں چھری ڈالی گئی. بدر، احد، خندق جیسی کئی جنگیں لڑی گئی. آپ کو مجبور کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آتے ہیں،
خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے مجرمین آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق جنگی قیدیوں کے ساتھ انہیں قیدی بنا لینے، انہیں قتل کر دینے، انہیں تاوان لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں تم لوگوں کو بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو و درگزر تھی۔ کعب بن زہیر عظیم شاعر عرب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی ہذیان بکنے والا شاعر، آپ مجبور ہو کر کے اس کا خون ہدر کر دیتے ہیں، جس قبیلے میں جہاں بھی جس جگہ بھی جائے اسے قتل کر دو۔ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اپنے بھائی بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں بچا، عرب کے جس قبیلے کے پاس جاتا ہوں وہ گاؤں کے قریب سے مجھے بھگا دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول نہیں لے سکتا ہوں، آپ کو میں پناہ نہیں دے سکتا ہوں، آپ ایک عظیم باپ زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کی انتہائی قدر کرتے ہیں، عرب کے ہمارے تیسرے نمبر کے بڑے شاعر ہیں، لیکن ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست سے جنگ نہیں کر سکتے۔ مجبور ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، معافی مانگی، قصیدہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نہ صرف معاف کر دیا زہیر کو بلکہ اپنی چادر بھی انہیں اڑا دی۔ وہ چادر ایک لمبی مدت تک خلفاء کے پاس رہی، اپنی چادر بھی اڑا دی اور انہیں معاف کر دیا۔ ایک بار بھی پلٹ کر کے نہیں پوچھا کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ سب کچھ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، کیا وجہ ہوئی۔ اس لیے عفو و درگزر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کے اسموں میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کے لیے عفو و درگزر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہا، آپ کی خدمت میں نہ تو کبھی آپ نے ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ ہی کبھی آپ غصہ ہوئے۔ چھوٹے تھے، بچے تھے، غلطیاں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پلٹ کر کے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی عفو و درگزر کی ایک بڑی مثال بن کر کے کھڑی تھی۔ لہٰذا ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو یاد کرے، اس کے معنی کو سمجھے، اور معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کی زندگی سدھر جائے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔ الراحمون من یرحمہم اللہ، کہتے ہیں کہ دنیا میں رحم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ دنیا میں رحم کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین آخرت میں رحم کرے گا۔ اگر ہم نے عفو و درگزر کا معاملہ رکھا ہے، اگر ہم نے لوگوں کی غلطیاں دیکھنے کے بعد انہیں معاف کر دی ہیں، اگر ہم نے لوگوں کی غلطیوں کو چھپا دیا ہے، جس نے دنیا میں لوگوں کی غلطیوں کو اور گناہ کو چھپایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ہم نے ایسا کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہمارے لیے ایک نمونہ بن کر کے آئے گی، اور ہمارے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو ہم نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ اور اپنے عام لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا ایک حصہ ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا، غلطی کو چھپا دینا، غلطی پر پردہ ڈال دینا۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے میں اس کے ذریعے سے امن و امان کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں ایک آدمی وہ ہے جو معمولی غلطیوں پر ہنگامہ کھڑا کر دے، اس کی زندگی ہے،
اور ایک آدمی جو عفو درگزر کے ساتھ کھڑا ہو اس کی زندگی ہے. دونوں کی زندگی میں نمایاں فرق ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا. معاشرے میں ایسے لوگ جو عفو درگزر کے دامن کو تھامے رہتے ہیں ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی میں عفو درگزر کو پیدا کرنا چاہیے اور اپنی خاص صفت پیدا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے جنت کے حصول کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حضرات، عفو درگزر کی اہمیت اور دنیا اور آخرت میں اس سے ہونے والے فوائد کی طرف ایک ہلکا سا میں نے اشارہ کیا. اس سلسلے میں ایک باتیں اور ذہن نشین کر لینی چاہیے. غلطی اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی صفت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس کا دوسرا پہلو سامنے نہیں رکھتے ہیں. عفو درگزر کے سلسلے میں قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے. میں خصوصی طور پر ایک جگہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا اور اس کا ذکر ہے، اور ایسے لوگ جو کسی کے ذات پر الزام لگاتے ہیں بالخصوص کردار پر، ان کے لیے کیا سزا شریعت میں ہونی چاہیے، اس کا ذکر سورہ نور میں ہے. 22ویں آیت ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چاہیے کہ تم معاف کرو اور درگزر کر دو اگر تم چاہتے ہو. الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن معاف کر دے؟ یہ دراصل آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. میں اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ. مصطح بن اساسہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے آپ کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم لوگوں کی ماں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پر الزام لگایا تھا. قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، ان کی سزا متعین کی گئی. ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے. 80 کوڑے مارے جانے والوں میں سے مشہور شاعر رسول حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش آپ کی پھوپھی ذات بہن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ شامل تھے. حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ میں اس آدمی کی پرورش کرتا ہوں، اسے روزی روٹی کھلاتا ہوں، اس کے گھر کا پورا خرچ برداشت کرتا ہوں، اور یہ آدمی منافقین کے ساتھ مل کر میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج سے ان کی کفالت نہیں کروں گا. اسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے 22 نمبر کی آیت کہ تم معاف کر دو اور درگزر کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے اور تمہیں درگزر کر دے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اگر قیامت کے دن تم چاہتے ہو کہ درگزر ہو، اگر تم قیامت کے اندر چاہتے ہو معاف کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، تو تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے وظیفے جاری کر دو. انہوں نے غلطی کی، انہیں اس کی سزا ملی، اب مزید سزا دینے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے. اب اس آیت سے دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. نمبر 1، عفو درگزر انتہائی عظیم صفت ہے اللہ رب العالمین کی. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے اندر بھی ہو.
اور وہی بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے جو بندہ وہ درگزر کی صفت سے متصف ہو، کسی کو بھی اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ محدود ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عفو درگزر کی صفت اتنی عظیم ہے تو ہم سراپا عفو درگزر ہو جائیں۔ شریعت کسی بھی معاملے میں ایک پہلو کو رہ کر کے نہیں چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے رقت قلب میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج بھی دوسرا پہلو اسی لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عفو درگزر کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ ہر ایک غلطی قابل معافی ہے، ہر ایک غلطی کی سزا نہیں ہوگی۔ ہم سراپا عفو درگزر ہو جائیں، جو جس کا دل کرے کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے معاف کرنا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی تھی معاف کر دو اور درگزر کرو، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی ہوتی 80 کوڑے کیوں مار رہے ہو، تو مومن ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شاعر رسول کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب بولتے ہو تو جبریل تمہارے منہ سے بولتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں روح الامین۔ واحد صحابی رسول ہیں جنہیں اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے شعر پڑھوایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے رہتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر کے اشعار پڑھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گنگنا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے انہیں گھور کر کے دیکھا، پلٹ کر کے انہوں نے کہا کہ عمر تم سے بہتر شخصیت یہاں موجود رہتی تھی اور میں ممبر پر بیٹھ کر کے شعر پڑھتا تھا، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسان کو نہیں معاف کیا، اسی مصطح کو نہیں معاف کیا، اسی حمنا کو نہیں معاف کیا، بلکہ ان کی سزا دی۔ گویا کہ عفو درگزر محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حدود ہیں، اس حدود سے اوپر جا کر کے آدمی عفو درگزر نہیں کر سکتا ہے، اور عفو درگزر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب نہیں بلکہ فتنہ باز کہلائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اگر عفو درگزر کرتے ہوئے آدمی نے کیا کیا، حدود اللہ معاف کر دیے، اسے سزا دینے کا اختیار تھا، سزا معاف کر دی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں سزا لے کر کے، یہ مصطح بن اساسہ کی سزا تھی 80 کوڑے مارے جائیں، معاف کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے، فاطمہ مخزومہ کے ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہونے کے باوجود کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسامہ تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں اس میں عفو درگزر نہیں چلے گی۔ اگر ہمیں سزا دینے کا اختیار ہے تو ہم پھر ایسی صورت میں وہاں ضرور سزا دیں گے، اور اگر ہم نے عفو درگزر کا مظاہرہ وہاں کیا تو عفو درگزر نہیں ہے، یہ کیا ہے، مداہنت ہے، تساہلی ہے، کاہلی ہے، اور اس کی سزا اللہ رب العالمین کے ہاں متعین ہے۔ اسی طریقے سے آل و اولاد کو سنوارنا، سمجھانا، انہیں مضبوط کرنا، انہیں راہ راست پر لگانا ہے۔ بچے غلطی کر رہے ہیں، باپ سے پوچھا غلطی کر رہے ہیں کیوں کچھ نہیں کرتے، میں پردہ ڈال دیتا ہوں۔ عفو درگزر بہت محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، اس لیے عفو درگزر کر دیتا ہوں۔ یہ عفو درگزر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ آگے چل کر کے مصیبت بن جائے گی۔ ایک آدمی غلط ہے، مجرم ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کو تکلیف اور نقصان پہنچنے والا ہے، آپ نے اس کی کوئی غلطی دیکھ لی، اور غلطی دیکھ لینے کے بعد آپ کے اندر یہ طاقت اور قوت تھی کہ بقیہ لوگوں کو اس سے بچا سکتے تھے، آپ نے اس پر پردہ ڈال دیا، معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ معاف کر دیں۔ وہ آدمی 4 اور آدمیوں کو بیوقوف بنایا، 4 اور آدمیوں کے ساتھ زیادتی کی، یہ عفو درگزر ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ غیبت کرنے والا دراصل اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن محدثین کرام کی کتابیں دیکھیے، ہر ایک راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کذاب، دجال،
یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، اس نے فلاں کی چوری کر لی تھی، یہ فلاں راستے میں کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا تھا، یہ فلاں کام کرتا تھا، یہ مرجئی تھا، یہ بدعتی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. یہ غیبت نہیں ہے؟ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے کہ وہ گویا کہ ایسے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت ہے، لیکن اس کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ امت کو بڑے فتنے سے بچایا جائے. اگر ان کے بارے میں یہ باتیں ذکر نہ کی گئی ہوتی، یہ باتیں نہ لکھی گئی ہوتی، ان باتوں کا ذکر نہ ہوتا، تو پھر ہماری روایتیں ساری گڑبڑ کر دیتے یہ لوگ. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا منسوب کر گیا. لہٰذا علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ ان کے بارے میں ساری باتیں ذکر کر سکتے ہیں جسے امت کے کو فتنے سے بچا سکتے ہیں. ایسے ہی عفو درگزر کا معاملہ ہے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے عفو درگزر کا معاملہ بہت محدود ہے. جہاں تک شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے وہیں تک عفو درگزر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ عفو درگزر نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اتنا ہی عفو درگزر کر سکتے ہیں جتنا شریعت اجازت دیتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے مسافت پر پائی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک دیوس کا لفظ استعمال کیا. کہا دیوس کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جو اپنے گھر میں برائیوں کو دیکھے اور خاموش رہ جائے، چپ چاپ رہ جائے، اسے روکے نہ، اس سے چپ رہ جائے. لوگوں ایمانہ میں تو یہ بھی عفو درگزر ہے. پردہ ڈال رہا ہوں میں، اللہ رب العالمین بہت معاف کرتا ہے، لیکن اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی کہ 70 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. 100 سال کا ذکر بھی ہے. ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، وہ دیوس کہلائے گا. لہٰذا گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں اس میں عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا ہے جس کی برائیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے معاشرے کو تکلیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اسلامی معاشرہ تباہ آ سکتا ہے، عام آدمیوں کو تکلیف اور پہنچ سکتی ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بھی عفو درگزر نہیں کرنا ہے. عفو درگزر دراصل اپنے معاملات میں اپنے ساتھ جس کا کوئی اور معاملہ نہ ہو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گناہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم ہوتی ہے اور ایک متعدی ہوتی ہے. گناہ لازم وہ گناہ ہوتی ہے جس کا انجام صرف گناہ کرنے والے کو ملتا ہے، جیسے نماز چھوڑنے والا، یہ گناہ لازم ہے. اس کی سزا، اس کا گناہ، اس کا وبال اس تک محدود رہتا ہے. لیکن ایک ایسی برائی ہوتی ہے جو کرتا تو ایک آدمی ہے لیکن اس کو بھگتتے کئی آدمی ہیں. جیسے مثال کے طور پر چوری ہے. چوری کرنے والا، چوری کا گناہ یہ لازم نہیں بلکہ متعدی ہے. چوری کرنے والا گناہ، اس کو نقصان، جس کا مال چوری کیا اس کو نقصان، اس آدمی نے کورٹ کچہری میں جا کر کے ہنگامہ کیا اور 4 لوگوں کا نقصان، 4 لوگوں پر اور شک کیا ان کا اور نقصان. ایسے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر نہیں کرنا ہے. گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عفو درگزر اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے اور ہر بندے کو عفو درگزر کرتے رہنا چاہیے. جو غلطیاں اس کے سامنے آئیں ان غلطیوں پر اسے پردہ ڈالنا چاہیے، لوگوں کے معاف کر دینی چاہیے اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسا چاہتا ہے، لیکن اس کے محدود دائرے ہیں. ان محدود دائروں سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے. اگر آدمی ان محدود دائروں سے بھی آگے بڑھ گیا تو وہ کہیں دیوس کہلائے گا، کہیں متساہل کہلائے گا، کہیں مداہن کہلائے گا اور کہیں کچھ اور کہلائے گا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اپنے زندگی میں عفو درگزر کو پیدا کرنا چاہیے، بلکہ صرف عفو درگزر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو اول صورت میں حفظ کر لینا چاہیے. ہمیں سے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ 99 نام یاد ہوں. میری گزارش ہے، بلکہ میری کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ 99 نام یاد ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسے یاد رکھیں.
اس کے معنی سمجھیں اور ان صفتوں کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام پر کاربند رہنے والا بنا سکیں، ان کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور ہمت دے کہ انہیں دین اسلام پر کامل چھوڑ کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو سازشیں اور سیاستیں ہو رہی ہیں، رب العالمین تو ان سے ہمیں نپٹنے کی توفیق دے، اپنا رحم اور کرم نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ایسی سیاستیں کرنے والوں کو ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان امن و امان دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہو کر کے، مخلص ہو کر کے ملت کے کاز کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا کر، دین کی جرأت پیدا کر، دین کے لیے عفو درگزر پیدا کر، دین کے لیے ہمت دے، دین کے لیے توفیق دے اور دین کے لیے حوصلہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی وجل واکبر۔